اے اشرف العلوم میرے شہر آرزو، ظاہر بہت حسین ہے باطن ہے خوب۔ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ موبائل نے ذوق تلاوت چھوڑا دی، موبائل نے مسجد کی عادت چھوڑا دی، موبائل نے ذوق تلاوت چھوڑا دی، موبائل نے مسجد کی عادت چھوڑا دی، موبائل نے خود میں ہی مصروف رکھا، موبائل نے خود میں ہی مصروف رکھا، موبائل نے سجدوں کی لذت چھوڑا دی، موبائل نے آنکھوں کو آوارگی دی، موبائل نے تقوی کی نعمت چھوڑا دی۔ صدر عالی جان و حضرات سامعین، تلاوت کردہ آیت میں رب کریم نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، پھر ان لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا جو ایمان لانے کے بعد کارہائے خیر کو اپنا شعار بنائے۔ دوستو، آج مجھے موبائل کے فوائد اور نقصانات پر مختصر گفتگو کرنی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ انسان رات کو کھلے میدان میں لیٹ کر ستاروں بھرے آسمان کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتا تھا، مگر سائنس کی ایجادات نے پوری دنیا کی سیر کرنے اور وہاں کے کلچر اور بوداباش کے دیکھنے اور لطف اندوز ہونے کے مواقع فراہم کر دیے ہیں۔ آج موبائل کی ایک ڈبیا میں پوری دنیا بند ہے۔ آپ جو دیکھنا چاہیں مشرق سے مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک دنیا جہاں کے حالات سے باخبر ہو سکتے ہیں۔ آپ کی انگلیوں کی حرکت کے موبائل تابع ہے، آپ جو سوال کریں گے جواب ملے گا، اور محض ایک کلک پر جو دیکھنا چاہے ایسا دکھائے گا کہ اصل نقل معلوم ہوگا اور نقل پر اصل کا گمان ہوگا۔ موبائل اور انٹرنیٹ کے جتنے فائدے ہیں اس سے زیادہ نقصانات ہیں۔ موبائل اور انٹرنیٹ کے موجد کا ہم سب پر بڑا احسان ہے کہ ہزاروں میل کے فاصلوں کو مختصر کر دیا ہے۔ آپ کا کوئی عزیز دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، آپ آڈیو یا ویڈیو کال کر کے باتیں بھی کر سکتے ہیں اور اسے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ موبائل کی حفاظت کا اصلی اندازہ کورونا کے وقت ہوا، جب منٹ منٹ کی خبریں ہر ملک کے لوگ اپلوڈ کرتے تھے اور ساری دنیا دیکھتی تھی کہ کورونا کے کتنے نئے مریض سامنے آئے اور کتنے لوگ جا بھاگ ہوئے۔ اس دور میں کالجوں، یونیورسٹیوں اور مستطیع جامعات اور مدرسوں میں تعلیم آن لائن ہوتی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ طلبہ تعلیم سے جڑے رہے اور افادہ اور استفادہ کا سلسلہ جاری رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ حقیقت لوگوں سے پوشیدہ نہیں کہ موبائل کے غلط استعمال سے مختلف دینی، جسمانی اور نفسیاتی مشکلات کی فہرست بھی کم طویل نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے نقصانات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو سب سے خطرناک پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ انٹرنیٹ بے حیائی اور فحاشی کا بے پایہ سمندر ہے، عریانیت عام ہے، حیا ساز اور اخلاق باختہ مناظر کی بہتات ہے، اشتہارات کے نام پر عریاں تصاویر ہیں جو نوجوانوں کے شہوانی جذبات کو بھڑکانے کا کام کرتی ہیں، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ، یعنی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے۔ حضرات، اگر موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بات زنا تک نہ پہنچے تب بھی انسان بے حیائی سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ فحاشی اور بے حیائی کے ایسے مناظر پیش کیے جاتے ہیں کہ دیکھنے والے بے حیا اور بے غیرت ہو جاتے ہیں اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن اور سارے عزیز و اقارب ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں، سارے رشتوں کا تقدس تاک پر بیٹھ کر تماشا دیکھتا ہے، پھر خونی رشتہ بھی اجنبی بن کر وہجان پیدا کرتا ہے کہ بات زنا تک پہنچ جاتی ہے، والعیاذ باللہ۔ جبکہ حدیث میں ہے کہ ان الحیاء والایمان
جبکہ حدیث میں ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد اور بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ دوستوں، انٹرنیٹ اس وقت دنیا میں جوا اور سٹے کا سب سے بڑا مرکز اور بازار بنا ہوا ہے۔ طرح طرح کے کھیلوں میں بازی لگانا اور سینکڑوں قسم کے سٹے انٹرنیٹ پر متعارف ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کے نقصانات و فوائد سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہے، اس لیے انٹرنیٹ کے استعمال میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ والدین اور اساتذہ کرام کے لیے لازم ہے کہ بچوں کو تعلیم کے دوران صرف سادہ موبائل دے۔ گھر پر اگر انٹرنیٹ بچے دیکھ رہے ہیں تو ان کی نگہداشت کریں، چاہے مدرسے کے بچے ہو یا کالج کے، سادہ موبائل ہی ان کو دے۔ حضرات، سادہ موبائل ہی ان کو دے، اس کے ذریعے خیریت معلوم ہو جایا کرے گی، ورنہ بچے اگر ملٹی میڈیا موبائل پا گئے تو وہ سب کچھ حاصل کر لیں گے مگر تعلیم نہیں، یعنی اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ حضرات، مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ بچے تفسیر و حدیث اور فقہ کے مطالعہ کے نام پر وہ سب کچھ دیکھیں گے۔ میں انہی چند باتوں پہ بھی تحقیق کروں گا۔